کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی جیسی عظیم عبادت سے کچھ لوگ شریعت میں معاف ہیں؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان 5 خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا جن پر قربانی واجب نہیں، اور اگر وہ نہ بھی کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم انہی 5 لوگوں کے بارے میں جانیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے آسانی فرمائی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ علم آپ کے لیے یا آپ کے کسی قریبی کے لیے بہت ہی اہم ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 5 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جنہیں قربانی کرنے کی شریعت میں اجازت نہ ہونے کے باوجود ان پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی عطا کی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اور اگر وہ قربانی نہ بھی کریں تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عبادت کو نہایت اہتمام کے ساتھ انجام دیا اور امت کو اس کی ترغیب دی، لیکن ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ کچھ مخصوص شرائط ہیں جن کی بنیاد پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو بندہ معذور سمجھا جاتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان 5 لوگوں کا جن پر قربانی واجب نہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جو مالی لحاظ سے مستحق نہیں، یعنی جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی زیور یا سامان موجود نہ ہو، اور نہ ہی اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جو اس پر فاضل ہو، یعنی بنیادی ضروریات سے زیادہ ہو۔ ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو نیت پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ دل سے چاہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں ضرور قربانی کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ارادے کو دیکھتے ہوئے اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو مسافر ہو۔ شریعت میں مسافر پر بہت سی عبادات میں تخفیف دی گئی ہے اور قربانی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو، یعنی اس نے اپنا شہر یا علاقے سے 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر کیا ہو اور وہ کم از کم 15 دن سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر کہلاتا ہے۔ ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو قربانی کر سکتا ہے، لیکن اگر نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میں کئی عبادات میں نرمی فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو دیوانہ یا فاطر العقل ہو۔ ایسے افراد جو عقل و شعور سے محروم ہوں یا کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہوں کہ وہ اپنے اعمال کا درست ادراک نہ رکھتے ہوں، ان پر نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ اور نہ ہی قربانی، کیونکہ عبادات عقل و شعور کے ساتھ منسلک ہیں۔ شریعت ایسے افراد پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحم فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیوانگی یا ذہنی معذوری کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو نہ صرف یہ اس کے پر کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کا ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ چوتھا شخص وہ ہے جو نابالغ ہو، یعنی جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا۔ شریعت میں عبادات بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہے اور اس کے والدین اس کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے نیکی ہے، لیکن شرعی طور پر اس بچے پر قربانی واجب نہیں۔ بعض لوگ غلط فہمی سے سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کے نام پر جانور نہ دیا جائے تو وہ گناہ گار ہوں گے، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی بنیاد نہیں۔ لہذا بچے بالغ نہ ہوں ان پر قربانی نہیں، اور وہ ان 5 افراد میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ پانچواں شخص وہ ہے جو غلام ہو، یعنی جو کسی اور کی ملکیت میں آزاد نہ ہو۔ اسلام نے غلاموں کے حقوق بھی حفاظت کی اور ان پر ان عبادات کا بوجھ نہیں ڈالا جو آزاد افراد پر لازم ہوتی ہیں۔ چونکہ غلام کا اپنا مال نہیں ہوتا، اس لیے وہ قربانی کرنے کا بھی مکلف نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے غلام کو مال دے دیا ہو اور وہ آزاد تصرف کا حقدار رکھتا ہو تو نفل قربانی کر سکتا ہے، مگر واجب قربانی کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں اگرچہ غلامی کا رواج نہیں، لیکن فقہی مسائل کے طور پر یہ حکم اب بھی موجود ہے۔ ان 5 افراد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ اگر یہ قربانی نہ کرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام ایک سہولت والا دین ہے اور کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، لیکن یہ عبادت انہی لوگوں پر واجب ہوتی ہے جو اس کے مالی، جسمانی اور شرعی لحاظ سے اہل ہوں۔
اگر کوئی شخص ان 5 میں سے ہے اور قربانی نہیں کرتا تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی نیت کے مطابق اجر کی امید رکھے۔ اس کے برعکس جو لوگ صاحب نصاب ہیں، یعنی جن کے پاس زائد از ضرورت مال موجود ہے اور وہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر یہ عبادت لازم ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کا انکار کسی معمولی بات نہیں، لہٰذا اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو قربانی کو ضرور ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک جذبے کا اظہار ہے۔ آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اخلاص، تقوی اور سنت ابراہیمی کی پیروی کی ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت انجام دیتے ہیں، نہ کہ صرف دکھاوے اور رسم کی بنیاد پر۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قربانی جیسے اہم عمل کی حقیقت کو دل سے سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے لیے اعمال کرتے ہیں، نہ کہ ریاکاری کے لیے۔ یا اللہ اگر ہم ان 5 معذور لوگوں میں سے ہوں تو ہمیں صبر، رضا اور اجر عطا فرما، اور اگر ہم صاحب استطاعت ہوں تو ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص، تقوی اور سنت ابراہیمی کی پیروی کی توفیق دے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت سے نوازے اور ہماری عبادات کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔